جڑا ساری کائنات دا مالک خالق رازق داتا دستگیر اور غوث اعظم ہے، اور تمام درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص ہیں، جڑے سارے مرشدین ہادین پیر طریقت رہبر شریعت اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، آج سارا ایک مزاج بن چکے، سارا ایک ذوق بن چکے کہ ساری دوستی وڈے بندے نال ہوئے، وڈے بندے عہدے دی حیثیت جو ہوئے تاں، نسل برادری حیثیت ہوئے تاں، اور سیاسی حیثیت ہوئے تاں، حتیٰ کہ مذہبی حیثیت ہی ہوئے تو وقت یہ چاہتے ہیں کہ سارے دوست جڑے ہوئے وہ وڈے ہوئے، ساتھ وڈے ہوئے، اساں تے خوش تھوائیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ٹاؤن کمیٹی والے ممبر نال دوستی ہوئے، ٹاؤن کمیٹی والے چیئرمین نال دوستی ہوئے، میری ایم ایل اے ایم پی نال دوستی ہوئے، وزیر اعظم نال ہوئے، صدر نال ہوئے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک تعلق ہوئے، ایک واسطہ ہوئے جس سے وہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرا تعلق بھائی فلاں بندے نال ہے، میرے فلاں سیاسی نال ہے، ایم اے نال ہے، ایم پی اے نال ہے، اور اساں انہاں سیلفیاں گھنتے ہیں، سیلفیاں گھن کے خوش تھیندے ہیں بھئی سارے ایک وڈے بندے نال تصویر اساں گھن کے دیے۔ تو اساں یہ نہ سوچیندے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دیتی ہے وڈا بنایا ہے تو اساں اس اللہ نال دوستی لاؤں تاکہ وہ اللہ سانوں ادھر وڈا بنا دے۔ تو یہ چیزیں سارے اندر موجود ہیں۔ اگر وڈا بندہ ایم ایل اے ایم پی اے صدر وزیر اعظم مینوں اچھا آکھے تو من گل وہی چنگی لگتی ہے، میں وہاں خوش تھی وینا، میں ٹھنڈا تھی وینا۔ تو مینوں ایم ایل اے ایم پی اچھا بندہ آکھے، اگر ایم ایل اے ایم پی اے صدر وزیر اعظم میں نہ خوش ہیں، ناراض تھی گئے تو میں انہوں دی ناراضگی دی وجہ معلوم کرے ساں، میں انہوں نے سفارشی لے ساں بھئی وزیر اعظم میں ناراض کیوں ہیں، ایم ایل اے میں ناراض کیوں ہیں۔ اگر ایم ایل اے اور وزیر اعظم وجہ سے اس وجہ تو ناراض ہے تو میں کوشش کرے ساں کہ میں وہ وجہ تلاش کر کے میں اس وجہ نو قابو پیساں بندے رکھے ساں انہوں پہ کہ میں ولا ناراض نہ تھی وین، میں یہ عادت چھوڑے سے ہی وجہ تو ناراض ہے۔ تو وہ عادت جس وجہ تو اساں وزیر اعظم صدر یا ایم ایل اے ایم پی ناراض تھیندا بھی ہے، اساں او دی ناراضگی دی وجہ کر کے اساں وہ اپنی غلط عادت چھوڑن دے تیار تھی وینے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنہاں جدوں ناپسند کریں دے اساں او چیزاں نہیں چھوڑیں دے۔ تو یہ سلسلہ جڑے بندے ناپسند ہیں وہ سلسلہ چلتا آندا ہے۔ آج یہ میں ذکر کرنا چاہنا وہ جڑا بندہ فساد کریں دے، شر پیدا کریں دے، اس وہ بندہ اللہ ناپسند ہے اور انتہائی ناپسند ہے۔ آج انہاں چیزاں تذکرہ انشاءاللہ میں تھوڑے جے کرے ساں۔ تا شر تے فساد یہ بہت وڈی بیماری ہے اور اس کو اکثر بندے ناپسند کریں دے، الا قلیل کوئی بندہ ہوتا ہے جڑا اس کو پسند کریں دے اور وہ آپ ہی شر والا بندہ تے فساد والا بندہ انہیں پسند کریں دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذکر فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا تذکرہ کیتا ہے کہ جڑا بندہ فسادی ہے تے شر پیدا کرنے والا، ایک دوسرے نفرت پیدا کرنے والا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیتا ہے کہ وہ کوئی ایسی گل نہیں کرنا جڑی کسی نو چنگی لگے، حالانکہ وہ سخت جھگڑا لوے تے جس وقت وہ پلٹدا ہے تو ہر ویلے فساد دی گل کریندا ہے تے ہر ویلے فساد پھیلیندا ہے اور لوگوں دیاں کھیتیاں نو تباہ کریندا ہے تے لوگوں دیاں نسلاں نو تباہ کریندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے اس متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں میری زندگی دے میری روزی میری دتی روزی متعلق کھاؤ پیو عیش کرو موج کرو، لیکن فساد دے نیڑے نہیں ہونا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ گل فرمائی ہے کہ تساں میری جڑی میں پیدا کیتے چیزاں نعمتاں تھوڑے سے پیدا کیتے ہیں، اس ساری نعمتاں کی دنیا دے دین کھاون پیون دین یا پاون دین یا رہائش دین یا سواری دین، ساری سہولت اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے پیدا کیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری دیتے ہے مال چوں میری دیتی روزی چوں ہر دم کھاؤ پیو عیش کرو تے موج کرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ دے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نے واسطے فرمایا کہ یا اللہ سانو پانی دے دے، نواستے ساری قوم واسطے پانی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ تو اپنی سوٹی نو پتھر دوتے مار دے، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سوٹی موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی ماری ہے تے اللہ تعالیٰ نے اسے جو 12 چشمے جاری کر دیتے ہیں، تا موسیٰ علیہ السلام دے قوم دے بھی 12 قبیلے ہیں، تا انہاں سارے نے اپنے اپنی پانی دے حصے نو سنبھال گیا، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ میرا پانی ہے تے فلاں بندے دا پانی ہے، اس وقت انہوں نے اپنے نشاندہی کر دی کہ میرے قبیلے دا پانی ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس وقت ہر بندے نے اپنے اپنے پانی کا ٹھکانہ گن گیا، اپنے اپنے پانی تے قبضہ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، کہ میرے نیتے رزق دے وچوں کھاؤ بھی صحیح تے پیو بھی صحیح، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تے میری زمین دے اندر فساد نہیں کرنا، شر نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا میری زمین دے اندر۔ بے شک اتنی نعمت مرضی ہے کھاؤ پیو، لیکن میری زمین دے اندر فساد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا تے شر نہیں کرنا۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، انما جزاء الذین، جڑے لوگ اللہ دے رسول دے نال لڑائی کریں دیں، جھگڑا کریں دیں، یعنی جڑے فساد کریں دیں اللہ دے رسول دے نال جھگڑا کریں دیں تے جنگ کریں دیں، یعنی فساد ایک اتنی بری بیماری تے مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نو اپنے نال جنگ نال تشبیہ دیتی ہے تے اللہ دے نبی نال جنگ نال تشبیہ دیتی ہے۔ جڑا بندہ فساد کریں دیں، جھگڑا کریں دیں، لڑائی کریں دیں، یعنی فساد پھیلاؤن والا بندہ اللہ دے رسول اللہ جنگ کریں دے، یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی سزا مقرر کی دیئے کہ جیڑا بندہ شر کریں دے، فساد کریں دے، لڑائی تے جھگڑا کریں دے، کہ اس نو قتل کر دیتا ونجے پہلی سزا ہے، او یصلبو تے اس نو یا تا سولی چڑھایا ونجے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس دا ایک ہاتھ تے ایک پیر کٹا ونجے، یعنی اگر سجا ہاتھ کٹی دا پیا تو دا کھبا پیر کٹا ونجے، اس طریقے نال اس نو مخالف رخ تے ہاتھ پیر کٹے ونجے، او ينفوا من الارض، یا اس نو جلا وطن کیتا ونجے، یعنی فساد کرنے والا بندہ، جھگڑے کرنے والا بندہ، لڑائی کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا مقرر کی دیں کہ انہوں سزا دیتی ونجے، یا اس نو قتل کیتا ونجے تاکہ وہ فساد نہ پھیلاوے۔ اس آیت شان نزول اس طرح کچھ ہے کہ کچھ قبیلے اقول دے ہو رہے نا، قبیلے دے لوگ مسلمان ہوئے تے وہ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ تشریف گینا ہے آپ علیہ السلام نے قرآن منواستے کہ آپ علیہ السلام نو آپ علیہ السلام دی صحبت چراسوں، لیکن وہ کچھ عرصہ رہے تے وہ بیمار ہو گیا، انہوں نے مدینہ دا پانی
طبیعت نہیں بھایا، طبیعت نہیں لگا، اس واسطے بیمار ہو گئے تھے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سوان کے فلاں جگہ ہے جتھے صدقے دے اٹھ راندے نا تے اتھے چوا بھی راندے تے تساں اتھے وان کے تے بلا گھنو تے اتھے وان کے رہو تے دودھ پیو۔ آپ علیہ السلام نے اتھے بھیجا تے انہوں نے جس وقت تو دودھ پیتے رہے تھے صحت مند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں صحت عطا فرمانی تھی۔ اس وقت اللہ دے نبی علیہ السلام نے پتہ لگا کہ وہ بندے صحیح سلامت ہو گئے، لیکن انہوں نے ذہن دے اندر شر آ گیا تے فساد آ گیا تے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ انہوں نے اٹھ دے انہوں نے چرواہے انہوں نے چرواہاں نو قتل کر دیتا، حتیٰ کہ انہوں نے قتل کر کے انہوں نے اکھاں دے وچ لوہے دیاں سراخاں گرم کر کے پھیریاں، لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام نے بلکہ اس تو اتنے انہاں کام کیتا کہ اٹھ رکھوالی دے وچ ہن او اٹھ بھی اللہ دے نبی علیہ السلام دے صدقے والے وہ سارے چوری کر کے تے کھس کے لگے گئے، انہاں چرواہ نو بھی قتل کر دیتا۔ دوجے دن اللہ دے نبی علیہ السلام نو پتہ لگا کہ انہوں نے یہ کام کیتا، آپ علیہ السلام نے انہوں بھیجا، کچھ بندے بھیجے انہوں نے پیچھے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے قابو کر کے دائرے قبیلے تے لوگ آنا انہوں نے قابو کر کے اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت وچ پیش کیتا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی انیار کیتا کہ جی میں انہاں کیتا ہے، کیونکہ پچھلے جمعے دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ زیادتی کرے اوتے برابر زیادتی کیتی ونجے، اس تو بعد کہ نہ کیتی ونجے، تے جی میں انہوں نے قتل کیتا ہے، جی میں انہوں نے ہاتھ پیر کٹیاں، جی میں انہوں نے اکھی دی سلاخاں پھیریاں گرم کر کے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں بھی انیار کر رہے ہو، انہوں دا ایک پیر کپ گیندا تے ایک ہاتھ کپ گیندا، دوجا انہوں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں دی اکھاں دے وچ انیار سلاخاں پھیرو گرم جڑی انہوں نے اکھی پھیریاں نے، تو انہوں نے اللہ علیہ السلام نے قتل کروا لیتا، اس واسطے کہ انہوں نے کئی کام فساد برپا کیتے، ایک تو اپنے ایمان تو پھر گئے تے دوجا انہوں نے چوری کیتی تے ڈاکہ مارا، تیجا انہوں نے قتل کیتے، فساد پیدا کیتا کہ اللہ دے رسول نال جنگ کیتی۔ تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے نال جڑا فساد کرے دے اور میرے نال اللہ اور رسول نال جنگ کریں دے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہوں وادی سزا مقرر کیتی ہے کہ انہوں دنیا نے بھی سزا ملوے سی کہ جڑا انہوں قتل کیتا ہوئے تھی یا ہاتھ پیر کٹا ہوئے تھی، یہ انہوں نے دنیا دی سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں واسطے آخری عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا واسطے انہوں نے ذلت پیدا کر دی تھی، دنیا واسطے انہوں نے عذاب پیدا کر دی تھی، انہوں نے قتل کرو تے ہاتھ پیر کٹو، یہ بھی انہوں واسطے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر بھی انہوں نے عذاب کی تیار کی تو ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔